زیر سا رشتہ کرنے میں کئی باتوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے یا رکھنا چاہیے، یا اس کی رعایت حاصل ہے کہ رکھا جا سکتا ہے کہ کیا کیا جو ہے وہ لڑکی والے دیکھیں گے، کیا کیا لڑکے والے دیکھیں گے۔ ایک بات جو ہے اس کے متعلق ہمیں سلمان احمد صاحب نے جرمنی سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کیا رشتہ کرنے میں اس بات کی اجازت ہے کہ انسان ذات برادری وغیرہ کو بھی مد نظر رکھے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اسلام نے جو کسی بھی معاملے میں، خواہ وہ شادی بیاہ کے معاملات ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، دینی معاملات ہوں، تمام معاملات میں تقوی اور دیانتداری اور دینداری کو کامیابیوں کی ضمانت قرار دیا ہے۔ اور جہاں تک شادی بیاہ کا معاملہ ہے، اس میں بھی بنیادی طور پہ تقوی اور دینداری کو ہی مد نظر رکھنے کا ارشاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کا جو معاملہ ہے اس میں ایک انسان 4 باتوں کی وجہ سے کسی عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ وہ اس کا حسب نسب ہے، اس کی مال و دولت ہے، اس کا حسن و جمال ہے، اور اس کی دینداری ہے۔ اور یہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ معاشرے میں عام طور پہ یہ 4 باتیں ہیں جن کو دیکھ کر کوئی انسان شادی کرتا ہے، دوسرے فریق میں یہ باتیں دیکھ سکتا ہے۔ اور ایک مومن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ اگر تم دینداری کو مد نظر رکھو گے تو یقیناً کامیابیاں جو ہیں وہ تمہارا قدم چومیں گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارشاد یوں فرمایا، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ، کہ اے مومن تو پھر دیندار خاتون کو اپنا کے، اس کو اپنا شریک حیات بنا کے پھر تم کامیابیوں سے ہمکنار ہو جاؤ۔ جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے تو اس میں بھی، قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی نصیحت فرمائی ہے، اور جہاں پہ اس بات کا اظہار کیا کہ بنی نوع انسان کو جو پیدا کیا اور مختلف ان کی قومیں بنائیں، ان کا مقصد قرآن کریم کہتا ہے لِتَعَارَفُوا، کہ جو جس طرح قرآن کریم کہتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ تمہارے مختلف قبائل اور تمہاری مختلف قومیں جو بنائی گئی ہیں ان کا مقصد باہم تعارف حاصل کرنا ہے، ایک دوسرے کو جاننا ہے۔ لیکن جو اصل بات ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے معزز اور عزت و تکریم کے لحاظ سے جو معیار ہے وہ تم میں سے تقوی ہے۔ جس زیادہ تقوی والا ہے، جو زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے، وہی زیادہ معزز اور تکریم رکھنے والا ہے۔ تو بنیادی بات یہ بیان فرمائی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس مضمون پہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور حضور کا ایک میں ارشاد پڑھ دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہماری قوم میں یہ بھی ایک نہایت بد رسم ہے کہ دوسری قوم کو لڑکی دینا پسند نہیں کرتے، بلکہ حتی الوسع لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ سراسر تکبر اور نخوت کا طریق ہے جو سراسر احکام شریعت کے برخلاف ہے۔ بنی آدم سب خدا تعالیٰ کے بندے ہیں۔ رشتے ناطے میں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سے نکاح کیا جاتا ہے وہ نیک بخت اور نیک وضع آدمی ہے، اور کسی ایسی آفت میں مبتلا نہیں جو موجب فتنہ ہو۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں قوموں کا کچھ بھی لحاظ نہیں، صرف تقوی اور نیک بختی کا لحاظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی تم میں سے خدا تعالیٰ کے نزدیک زیادہ تر بزرگ وہی ہے جو زیادہ تر پرہیزگار ہے۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو ارشاد ہے، تبلیغ رسالت اس زمانے میں جو حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں جو مختلف حضور کے ارشادات شائع ہوتے تھے، تو اس کی جلد اول میں یہ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے۔ تو اس میں یہ ساری اگر ہم قرآن کریم کی آیت اور احادیث اور حضرت مسیح علیہ السلام کے اس ارشاد کو مد نظر رکھیں تو ایک ہی مضمون ہے کہ دینداری اور تقوی،
اور یہی کامیابیوں کا ایک ذریعہ ہے اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے. یعنی اصل جو ڈھونڈنے والی چیز اور جس پر کسی کے بارے میں فخر کیا جا سکتا ہے وہ اس کی دینداری ہے، نہ کہ اس کا کسی خاص ذات برادری سے ہونا جو ہے وہ اس کو کوئی کسی بات میں بڑھا سکتا ہے یا بڑھاتا ہے. یہ ٹھیک ہے. جیسا